اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ ہود آیات 114 اور 115۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی، مسلمانوں سے خطاب تھا کہ تم ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر ان کی طرف تم مائل ہوئے تو پھر تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو ان کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں اطراف میں، طرفین یعنی دونوں اطراف، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی۔ تو یاد رہے کہ ثابت قدمی اور استقامت کے لیے جو سب سے کارآمد چیز ہے وہ نماز ہے، اور اہل ایمان کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد چاہو، مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو استقامت انہی دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، مستقل مزاجی انہی دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ راستے میں آنے والی تکلیفیں اور آزمائشیں، ان کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان صبر کرنے والا بن جائے اور پھر نماز کے ساتھ اللہ سے مدد کا طالب رہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل حالات آتے، آپ وضو کرتے، نماز پڑھتے 2 رکعت اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ تو یہاں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ دن کے دونوں اطراف میں بھی نماز ادا کرو، رات کے حصے میں بھی نماز ادا کرو۔ ان الحسنات، یقیناً نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں گناہوں کو، نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، ایک کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بھی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو انسان اس کے بعد فوراً نیکی کرے، یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اگر نیکی کا ارادہ کرے تو شیطان آ کر فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو تم یہ کام کر رہے تھے، ابھی تمہیں نماز کا خیال آ گیا، ابھی تو تم یہ برائی کر رہے تھے، ابھی تمہیں نیکی کا خیال آ گیا۔ تو شیطان برائی کے بعد جو دوسرا حربہ انسان پر استعمال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو نیکی سے روکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیکی کی، اس نے اچھا عمل کیا، تو جو اس سے غلطی ہوئی تھی، جو اس سے خطا ہو گئی تھی، وہ معاف کر دی جائے گی۔ اب وہ نیکی چاہے صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، عبادت کی صورت میں ہو، نماز روزے کی صورت میں ہو، کوئی بھی بھلا کام، کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو وہ اس گناہ کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ذالک، یہ ذکر نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اس ہدایت کی قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، یہ سننے اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی گراں مایہ نصیحت ہے۔ یہ تنبیہ اس لیے ضروری تھی کہ ہر شخص کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں ہے کہ نماز راہ حق میں جہاد کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر۔ تو اس اثناء میں انسان سے جو خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے،
فَإِنَّ اللَّهَ پس یقین اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتے اجر المحسنین نیکوکاروں کے اجر کو۔ تو جو اوپر کی آیات میں صبر کو مستحکم اور غیر متزلزل بنانے کے لیے حکم تھا، تو اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے کہ ایک نماز کے ذریعے سے اور دوسرا پھر صبر کے ذریعے سے اس کو ایسا مستحکم بنا دینا ہے کہ پھر اس میں کوئی تزلزل نہ آئے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان رو دھو لے، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ سب کے سامنے کر لے اور پھر خاموش ہو جائے، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو پہلی چوٹ پر ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچی اس وقت انسان کا رد عمل کیا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ سورہ ہود آیات 116 اور 117۔ فلولا پس ایسا کیوں نہ ہوا، کان من القرون کہ پچھلی امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اولو بقیت ایسے حاملین حق ہوتے، ایسے لوگ ہوتے حق کا ساتھ دینے والے، ینہون عن الفساد وہ روکتے فساد سے، فی الارض زمین میں۔ یاد رہے کہ قوموں میں جب تک ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں، ایسی امتوں میں خیر موجود ہوتا ہے۔ اور جب امتوں میں ایسے لوگ باقی نہ رہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، تو پھر اس معاشرے میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک نیکی کا حکم کرتے رہے گی اور برائی سے روکتے رہے گی۔ تو پچھلی امتوں کے بارے میں بھی یہی فساد ہوا کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں میں ایسے لوگ ناپید ہو گئے جو بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے، کیونکہ یہ صرف کافی نہیں ہے کہ انسان خود نیک بن جائے، بلکہ خود نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ذمہ داری بھی اس پر پڑتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم مسئول، ہر کوئی جواب دہ ہے، ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک عورت سے شوہر کے گھر اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک وقت کا بادشاہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک غلام ہے تو اس سے مالک کے ساز و سامان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر کوئی مالک ہے تو اس سے اس کے نوکر چاکروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر انسان کی استعداد میں جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب ایسے لوگ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا قلیلا، سوائے تھوڑے ہی تھے، ممن انجینا جن کو ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو ایسے لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے، ما اترفو فیہ تو انہوں نے اتباع کن کی ان لوگوں کی جو ان میں مالدار تھے۔ جس طرح عربی میں کہتے ہیں اطرفہ المال،
کہ اس کو مال نے ضائع کر دیا، تو اسباب نے اس کو طغیان اور فساد میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اگر انسان سیدھی راہ پر نہیں ہے تو پھر انسان کو مال مزید سرکشی اور طغیانی پر مجبور کر دیتا ہے، انسان عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایسے لوگ صرف اپنی من چاہی خواہشیں ہی پوری کرتے ہیں، وَكَانُوا مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، جرم کرنے والے تھے، پھر اوپر سے ان کے پاس مال آیا تو انہوں نے بے دریغ جرم کیا اور ہر انتہا کو پہنچے۔ تو یہاں یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اہل مکہ بھی، خاص طور پہ جو سرداران قریش ہیں، جو اصحاب مال ہیں، وہ بھی اپنا مال انہی کاموں میں صرف کر رہے ہیں اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے اس کو صرف میں لا رہے ہیں۔ تو تنبیہ ہے ان کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ آج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، ان سے پہلے والے بھی لوگ اسی جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور جو بھی لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، پھر ان کو نجات دے دی جائے گی، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے پھر ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی کو، بِظُلْمٍ، ظلم کی پاداش میں، وَأَهْلُهَا، اور اس بستی کے باشندے، مصلحون، اصلاح میں سرگرم ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اب یہ قوموں کی ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قریہ کو اس کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے بحیثیت مجموعی اصلاح کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کسی قوم پر اس وقت آتا ہے جب قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی بگڑ جاتا ہے، اصلاح کرنے والے یا تو اس میں باقی رہ ہی نہیں جاتے، یا رہتے ہیں تو نہایت ہی قلیل تعداد میں کہ جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انفرادی خرابیاں عذاب الہی کا باعث نہیں بنتی، لیکن جب اجتماعی طور پر پوری قوم ہی کسی گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔